ہمارے سر کے ٹھیک اوپر تقریباً 100 کلومیٹر فضا میں زمین کے ارد گرد ایک لائن ہے جسے کہتے ہیں کرمن لائن، اور سمندر کی سطح سے 100 کلومیٹر اوپر اسی کرمن لائن سے شروع ہوتی ہے اسپیس۔ یہیں سے شروع ہونے والی اور آگے کہیں نہ ختم ہونے والی ہماری یہ کائنات ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑی ہے، اور یہ ایسے کروڑوں اربوں فنامنا سے بھری پڑی ہے جسے انسان کے دماغ کے لیے سمجھنا شاید ممکن ہی نہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بگ برینز۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کائنات کے بارے میں 10 حیران کن فیکٹس۔ فیکٹ نمبر 1۔ ناظرین، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم رات کے وقت جو ستارے آسمان میں دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں جس وقت ہمیں جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں اسی وقت وہ اس حالت میں وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتے۔ حقیقت میں آج ہمیں نظر آنے والے یہ ستارے جتنے دور ہوں گے ہم اصل میں ان کا اتنا ہی پرانا ماضی یا پاس دیکھ رہے ہوں گے۔ ان میں سے کئی ستارے آج وہاں پر موجود ہی نہیں ہوں گے، کئی ستارے سپر نووا بن چکے ہوں گے، کئی ستارے مر چکے ہوں گے اور ان کی جگہ کئی نئے ستاروں نے بھی جنم لیا ہوگا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ آج ہمیں جو کچھ بھی آؤٹر اسپیس میں دکھائی دیتا ہے دراصل وہ ماضی نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ناظرین دراصل ہم اپنی آنکھوں سے جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ روشنی کی وجہ سے دیکھ پاتے ہیں، اور روشنی یا لائٹ ایک سمت میں ہی سفر طے کر سکتی ہے۔ اگر کوئی ستارہ ہم سے 40 نوری سال دور ہے تو دراصل 40 سال پرانا وہ ستارہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، نہ کہ آج کی اپنی موجودہ حالت میں، کیونکہ لائٹ کو وہاں سے سفر کر کے یہاں تک پہنچنے میں 40 سال لگ گئے ہیں۔ فیکٹ نمبر 2۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو پانی پیتے ہیں وہ ہمارے پورے سولر سسٹم سے بھی پرانا ہے؟ جی ہاں، ہم اور آپ جو پانی پیتے ہیں اس کے کئی مالیکیولز ہمارے سولر سسٹم سے بھی پرانے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے سورج سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ نئی اسٹڈی کے مطابق ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ہماری زمین پر اور ہمارے پورے سولر سسٹم پر جہاں جہاں پر بھی پانی پایا جاتا ہے وہ پانی ہماری گیلیکسی کو بنانے والے کلاؤڈ سویلڈنگ ڈسک سے بھی زیادہ پرانے ہیں، یعنی جس کلاؤڈ کے برسٹ ہونے سے ہمارا سولر سسٹم وجود میں آیا اس کلاؤڈ میں پانی کے مالیکیولز پہلے سے موجود تھے۔ فیکٹ نمبر 3۔ پانی کے بعد کوکا کولا ایسا پہلا مشروب تھا جسے خلا میں پیا گیا، اور اسے ڈیپ اسپیس میں سن 1985 میں پیا گیا، اور اسپیس میں سب سے پہلے کھائی جانے والی چیز ایپل یعنی سیب تھا۔ فیکٹ نمبر 4۔ ناظرین، ہمیں شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہیں، جس بھی جگہ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ شاید یہ ممکن بھی ہو، لیکن یونیورس کے اسکیل پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ جس پلانٹ پر اس وقت موجود ہیں وہ 30 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور ہمارا سورج 250 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ہماری گیلیکسی کے سینٹر کا چکر لگا رہا ہے، اور ہماری گیلیکسی بھی اس کائنات یا یونیورس میں 600 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے۔ اور آپ کے لیے شاید یہ بات مزید حیران کن ہو کہ جتنی دیر میں ہم نے فیکٹ نمبر 4 کے بارے میں جانا اتنی دیر میں ہم 3000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر کر چکے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس گیلیکسی میں رہ رہے ہیں یعنی کہ ملکی وے گیلیکسی، اس گیلیکسی کی کوئی ریئل تصویر یا کوئی امیج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں آج تک جو بھی ایسی اسفیریکل تصاویر دکھائی جاتی ہیں وہ دراصل ایک اور گیلیکسی میزیر 74 کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کئی دوسری گیلیکسیز کی تصاویر موجود ہیں۔ ہمارے پاس ہماری پڑوسی گیلیکسی اینڈرومیڈا کی بھی تصاویر موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس ملکی وے گیلیکسی کی کوئی تصویر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ملکی وے کے اندر رہ رہے ہیں، اور یہاں زمین پر سے جب ہم ملکی وے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ملکی وے کا ایک پارٹ یا ایک حصہ ہی نظر آتا ہے، اور ہمیں پوری ملکی وے کی تصویر لینے کے لیے ہمیں ملکی وے سے کہیں دور آگے جانا ہوگا، جو کہ ہم آج تک نہیں جا پائے ہیں۔ اس لیے ہماری ملکی وے کی ہمارے پاس کوئی ریئل تصویر نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 6۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں زمین سے اپنی آنکھوں سے جو خلا نظر آتی ہے اس میں ہم تقریباً 7 گیلیکسیز کو دیکھ پاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7۔ ناظرین، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بلیک ہول کے اندر کیا ہے؟ بلیک ہول کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا گریویٹیشنل پل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ لائٹ کو بھی اپنے اندر سے باہر جانے نہیں دیتا۔ اس کے اندر داخل ہونے والی ہر بڑی سے بڑی چیز اس حد تک کمپریس ہو جاتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سرے سے غائب ہی ہو گئی ہو، اور دی گریٹ سائنٹسٹ آئنسٹائن کے مطابق بلیک ہول کا کور لامتناہی یعنی کہ انفینٹ لیول پر چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اور کچھ جدید دور کے سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بلیک ہول کے سینٹر کے راستے اس کائنات کی کسی اور دنیا میں جانے کا راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بلیک ہول اس کائنات کی ایک ایسی پہیلی ہے جسے ہم نے ڈھونڈ تو لیا ہے اور ثابت بھی کر لیا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے اس راز سے پردہ آج تک نہیں اٹھایا جا سکا ہے۔ فیکٹ نمبر 8۔ ناظرین، اس کائنات کا سب سے بڑا بلیک ہول ٹون 618 ہے، اور صرف اس بلیک ہول کا سائز پلوٹو سے سورج تک کے فاصلے سے 190 گنا زیادہ ہے۔ فیکٹ نمبر 9۔ ناظرین، تقریباً ایک گوگل ایئر یعنی ایک کے ساتھ اگر ہم 100 زیرو لگائیں اتنے سالوں کے بعد اس وقت یونیورس کی تصویر کافی چونکانے والی ہوگی۔ تب نہ تو اس کائنات میں کہیں بھی روشنی یا لائٹ ہوگی،
और ना ही कहीं ज़िंदगी का नामो निशान होगा। सभी सितारे ख़त्म हो चुके होंगे, यहाँ तक कि ब्लैक होल भी नहीं बचेंगे। सिर्फ बहुत ही छोटे लेवल पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स बचे होंगे जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे। फैक्ट नंबर 10। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, हमारे करीब मौजूद गैलेक्सी एंड्रोमेडा और इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द कई दूसरी गैलेक्सीज एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। मतलब कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो उन सभी गैलेक्सीज को खींच रही है, जिस ताकत को हम देख नहीं सकते, जिस ताकत को हम जानते नहीं हैं, और जो ताकत हमारी इन सब गैलेक्सीज से हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर है। इस ताकत को साइंसदानों ने नाम दिया है द ग्रेट अट्रैक्टर। लेकिन नाज़रीन, हम और आप जानते हैं कि ये उस रब की ज़ात ही है जो इस निज़ाम को चला रहा है। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं मालूमात से भरी अगली शानदार वीडियो में।